دوستو، بڑا مختصر کر رہا ہوں. میں نے آگے ایک جگہ پہ ٹائم دیا ہوا تھا 5 بجے کا کوٹدو میں، لیکن لیٹ ہو گیا ہوں، اس لیے خلاصہ کلام کی طرف آنے چلا ہوں کہ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پوری دنیا کو چھوڑ کر، لوگ تو کہیں گے نا مانتے نہیں، آؤ میں تمہیں دیوبند کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ ہم نبی کو کیا مانتے ہیں. جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہے سبحان. میں شروع چاہتا رہا نا دل والا مولویاں، دل نال سنے نا تے دل لچ سنے نا. میں وہ نہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ، میں خود لوگوں کو بھی لینا، کہیں بے کو ویلا نہیں ملے گا، لیکن دل و دماغ دی توجہ چاہنا کہ وہ آنکھ نہ جھمکے، پتہ لگے میں تو 7ویں آسمان تے گن جلا. پوری توجہ رہے. میں ساری کائنات کو چھوڑ کر تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود آتا ہے. اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوالوں جواب مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے. میری تقریر ختم ہونے والی ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اہل علم سے، اہل ذوق سے، کہ میں نے توجہ میری طرف، مولوی صاحب یا شیخ ایڈے دیکھ، میں پہلے آکھے اپنا ایڈو مٹھائی آونی ہے، نہ کھیر والیاں بوتل آونے تے نہ کوئی زردہ آونے، جے کچھ آونی ہے میں ونجنے تو ہوں آونے. یہ مطلب تسلے نہ یا شیخ میں کو دیکھ. پوری توجہ رہے. میں آخری چند منٹ ہے اور بات کو وائنڈ اپ کر کے کشتی کنارے لگانے چلا ہوں. میں تھوڑا ذوق والا ہوں، آنکھ جھم کے مجھے مزہ نہیں آتا، کیونکہ میں دل کی گہرائی سے بولتا ہوں. میں چاہتا ہوں مجھے سنا بھی دل کی گہرائی سے جائے. ہاں جگر کا خون لگتا ہے بولنے میں. دیکھتے نہیں بیٹھے نعرے والے دا شر کیویں سا کٹ کٹ تے چھوڑا دوسرے نعرے مرے دے گلا بیٹری ختم تیسا کنڈی رات جگارے. ہاں کل زہر تو بعد رحیم یار خان رات دا یزمان منڈی اتوں ہوں اتھا آیا کھڑا اتھوں کوٹدو ویسا پروڈے رسمیل خان ویسا ڈی رات سفر والا بھی الحمدللہ تارے کو ڈھیر چمک دیکھنوں. الحمدللہ زہر دے وضو اللہ شاہ پڑھتا اللہ ایویں نور رکھے دے الحمدللہ. ہیں اپنی تھکاوٹ دیکھو چاہ میرا سفر ہو جی میں ہوا کیا میری کانڈی دے کھپڑے چاولی دے سفر کرتے اساندو تھکے ٹوٹے اساندو تھکا بیٹھا ہوندے مجمع ول چس نہیں آندی. ہن ایک دفعہ آکھو چا گونجتے سبحان اللہ. اللہ رسول کے نعرے، صحابہ اہل بیت کے نعرے، علماء حق کے نعرے، مجاہدین کے نعرے، فلسطین کے نعرے. میں تو ان کے جوتوں کا خادم ہوں اور میرا تو نام ہی آیا ہے. کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھنا یہ آیا کا معنی ہی زندہ باد ہے. ہاں اور الحمدللہ میں تو دنیا آخرت کی نسیں کتی لے کے گھوم رہا ہوں. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ جہنم میں لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم میں نہ موت ہوگی نہ یحیا ہوگا. ہاں اس لیے الحمدللہ میں خوش ہوں. یہی تو میری جوانی کا راز ہے. جس کے خمیر میں ہی فرق ہو وہ تیرے میرے جیسا کیسے. وقت ہوتا میں تمہیں تفصیل میں لے جاتا، لیکن وقت نہیں ہے. میں عنوان کو سپیر رکھتا ہوں، پھر کبھی موقع بنا موضوع کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا. لیکن اتنی بات ضرور کر کے جاؤں گا. آج 14 اکتوبر کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ 14 اکتوبر. اور یہ 14 اکتوبر ہمیں ایک یاد دلاتی ہے. کس کی یاد؟ ختم نبوت کے پہرے دار کی یاد. ہاں بلکہ اگلا جملہ کیوں نہ کہوں، فاتح ختم نبوت کی یاد، فاتح مرزائیت کی یاد. دکھایا یا نہیں دکھایا؟ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جا کر کہا قاضی صاحب 72 سال میری عمر ہے اور 72 سال کی عمر میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی عدالت میں آیا ہوں، لیکن خوشی یہ ہے کہ پہلی دفعہ آیا ہوں اور پہلی دفعہ نبی کے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے آیا ہوں. علماء دیوبند کو ماننے والوں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں. اللہ نے دین کے سارے کام تم سے لیے، سارے. تبلیغ ہے تو تم میں، جہاد ہے تو تم میں، ہاں تدریس ہے تو تم میں، تقریر ہے تو تم میں، تحریر ہے تو تم میں، تفسیر ہے تو تم میں، حدیث ہے تو تم میں، فقہ ہے تو تم ہے، ولایت ہے تو تم میں، خانقاہیں ہیں تو تم میں. دین کا جو بھی جز ڈھونڈو گے تمہیں علماء دیوبند کی صورت میں نظر آئے گا. گرم تاریں بھی نظر آئیں گی، تبلیغی جماعت کی طرح ٹھنڈی تاریں بھی نظر آئیں گی. آپ کو پتہ ہے جب کوئی بلب جلانا ہو نا تو پیچھے سے 2 تاریں جاتی ہیں، ایک ٹھنڈی ہوتی ہے ایک گرم ہوتی ہے. دونوں کنیکشن لگتے ہیں، بلب جل جاتا ہے اور جناب نور ہو جاتا ہے. دیوبند والو اللہ نے تمہیں گرم تاریں بھی دی ہیں، ٹھنڈی بھی دی ہیں اور تمہارے ایمان کا بلب جگمگا رہا ہے. رشیا اٹھا تھا
اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا تھا اور افغانستان میں گھسا تھا. اس رشیا کا سر کس نے کچلا؟ سارے بولو، بولو دیوبند، کس نے کچلا تھا؟